السلام علیکم لیڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ آج میں لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ 42 کا پارٹ 2۔ تو کیا حال چال آپ کا؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میں نے کل تو ایک تو فٹافٹ اللہ حافظ اس وجہ سے کیا کیونکہ کال آ رہی تھی، تو وہ جو بابا نے پک کرنی لازمی تھی، تو اس وجہ سے پھر میں نے فٹافٹ سے اللہ حافظ بول دیا۔ تو ابھی بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے۔ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 42 کا پارٹ 2 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹس سٹارٹ۔ ربیشہ جو اس وقت فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی، کسی ان نون نمبر سے میسج آتا دیکھ کر واٹس ایپ کو کھولا، جہاں اسی دشمن جاں کی تصویر جگمگا رہی تھی جو ایک رات اس کو اپنی محبت کا یقین دلا کر دوبارہ نہیں آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ربیشہ نے ہر رات جا کر اس کا انتظار کرتے گزاری تھی، اور اگر سو بھی جاتی تو آہٹ پر اٹھ جاتی کہ شاید وہ دشمن نے جاں آ گیا ہو، لیکن وہ شخص اس کو اپنے لمس سے نوازتے دوبارہ ملنے نہیں آیا، نہ ہی اس کا حال دریافت کیا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس کا دوبارہ نہ آنا ربیشہ کو بہت سی منفی سوچوں میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس وقت اسفند سے ناراض تھی۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا، جو بھی تھا وہ اس سے کتنی ہی ناراض یا خفا کیوں نہ ہو، لیکن اس کا میسج دیکھنے کا تجسس اپنی جگہ تھا۔ اس نے میسج کھولا تو ایک شعر تھا: بہت پاس آ کر بیٹھا جب وہ میرے، غربت کے احساس نے دل بے قابو کر دیا۔ وہ ربیشہ کو اس رات کا حوالہ دیتے بولا جب ربیشہ اس کے گلے لگے اپنا درد بیان کر رہی تھی، اسفند کے دل کی غیر ہوتی حالت سے بے خبر، اور اسی لمحے کو اس نے شعر میں واضح کیا تھا۔ شعر کو پڑھ کے ربیشہ کا پورا چہرہ سرخ اناری ہوتا بلش ہونے لگا تھا۔ اسفند کا شعر پڑھ کر وہ اپنے دل کی غیر ہوتی حالت کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی جب ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جہاں ایک رومانٹک کپل کی تصویر پر ایک شعر لکھا ہوا تھا: شہد کی مٹھاس اپنی جگہ مگر ہائے اس کے ہونٹ۔ اسفند کے اس قدر بے باک شعر پڑھتے ربیشہ نے فوراً موبائل کو سرہانے کے نیچے رکھا، جیسے وہ حقیقت میں اس کے سامنے بیٹھا ہو اور وہ خود کو اس سے چھپا رہی ہو۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ جب دوبارہ فون کی بیل ہوئی، ربیشہ نے فون نکالتے نمبر کو دیکھا، جہاں وہی نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے 2 منٹ کے بعد کال ریسیو کی تو اسپیکر سے اسفند کی شرارتی آواز ابھری: میسج کا رپلائی نہیں کر رہی میری جان، ناراض ہو کیا مجھ سے؟ اسفند ربیشہ کے سرخ چہرے کو سوچتے اپنے نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں تلے دباتا ربیشہ سے بولا، جبکہ ربیشہ نے ابھی تک اسفند کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی خاموشی پر اسفند سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے پاس نہ جا کر سنگین غلطی کرتے اس کو خود سے خفا کر بیٹھا ہے۔ ربیشہ کی مسلسل خاموشی پر اسفند اپنے لہجے میں شوخی و شرارت لیے دوبارہ شعر بولنے لگا: رکھ کر لب تیرے لب پر ساری شکایتیں مٹا دیں گے۔ اسفند کے شعر بولنے کی دیر تھی کہ ربیشہ فوراً سے بولی: اسفی ایسے نہ بولیں، نہیں تو میں نے فون بند کر دینا ہے۔ جانیں اسفی، فون بند کرنے پر میں آپ کو سزا دوں گا، اور وہ بھی اپنے طریقے سے، جو کہ آپ کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گی، اس لیے فون بند کرنے کی غلطی بالکل بھی نہیں کرنی آپ نے۔ وہ ذو معنی لہجے میں بولتا ربیشہ کے ہاتھوں کو کپانے پر مجبور کر گیا تھا: میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، ویسے بھی میں آپ سے ناراض ہوں۔ خبردار اگر آپ نے مجھ سے اس طرح کی گفتگو کی، بلکہ کسی بھی طرح کی گفتگو کی مجھ سے تو ٹھیک ہے پھر جانیں اسفی، تم آج آ رہی ہو نا ہمارے گھر، تم آؤ، میں تمہیں اپنے طریقے سے منا لوں گا۔ اسفند قہقہ دباتا بولا، کیونکہ اس کی باتوں سے ربیشہ کا لہجہ روحان سا ہو چکا تھا۔ میں نہیں آ رہی آپ کے گھر، آپ بہت غلط باتیں کرتے ہیں۔ وہ اسفند کی باتوں سے فون پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتی بولی: جانیں اسفی، اب تو وقت غلط حرکتوں کا ہے، آپ ابھی تک غلط باتوں پر ہی اٹکی ہوئی ہیں۔ خدا را آگے بڑھیں اور مجھ غریب کا بھی کچھ سوچیں، اور اگر آج تم ہمارے گھر نہیں آئی تو میں آؤں گا تمہارے گھر، وہ بھی تمہارے بیڈ روم میں، اور نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس لیے میں اب فون بند کرنے لگا ہوں اور تم شرافت سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ شاباش،
جاننے اسفی، وہ کہتے فون بند کر گیا اور وہ اس کی باتوں سے لال ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی تاکہ اپنے چہرے کی سرخی کو کچھ کم کر سکے اور نور کو آواز دے سکے تاکہ وہ آ کر اس کو تیار کرے۔ ابھی وہ اپنی حالت پر قابو پاتی نور کو بلانے لگی تھی جب وہ دوبارہ اسفند کا میسج جگمگایا۔ آج بلیک ڈریس پہن کر آنا، دل کر رہا ہے اپنی جان کو بلیک میں دیکھنے کا۔ اسفند کا میسج پڑھ کر اس نے مسکراتے ہوئے خالِ نور کو کال ملائی تاکہ وہ آ کر اس کو ریڈی کر دے۔ ویسے تو اس کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تھے لیکن تکلیف اب بھی تھی اس کے پاؤں میں، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتی تھی اور اسی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر ایک دفعہ گر بھی چکی تھی۔ عبدالکریم خان نے ابھی اس کو احتیاط برتنے کے لیے کہا تھا اور اس کی تمام ذمہ داری انہوں نے حالِ نور کے سپرد کی تھی، جو ربیشہ کے کہنے کے بغیر ہی اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ احمد جیسے ہی فون بند کر کے پلٹا، منسا کو اٹھ کر بیٹھتے دیکھا۔ اٹھ گئی ہو؟ چلو تیار ہو جاؤ، مہمان بھی آنے والے ہوں گے۔ وہ اس کے قریب آ کر اپنا ہاتھ آگے کرتا بولا، جبکہ وہ اس کا ہاتھ نظر انداز کرتی خود ہی بیڈ سے اٹھی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی لیے تھے جب لڑکھڑا کر گرنے لگی، لیکن احمد نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو تھامتے اپنی گود میں اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اس نے منسا کو اندر جانے کا اشارہ کیا، جبکہ اس دوران منسا اس کو بس گھور کر رہ گئی تھی۔ منسا نے 20 منٹ تک شاور لینے کے بعد دروازہ کھولا تو احمد کو دروازے کے پاس ہی کھڑے اپنا منتظر پایا۔ میں اب ٹھیک ہوں، بلکہ کافی ٹھیک ہوں، آپ جا کر اپنا کام کر لیں۔ وہ بالوں سے ٹاول نکالتی باتھ روب میں موجود احمد سے بولتی چینجنگ روم کی طرف بڑھنے لگی جب وہ اس کو دوبارہ پیچھے سے گود میں اٹھاتے چینجنگ روم کی جانب بڑھا۔ منسا اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ایک دم گھبرا گئی، جبکہ وہ منسا کے اس طرح ایک دم ڈر جانے پر سختی سے بولا، محرم ہوں تمہارا، جانور نہیں ہوں جو کھا جاؤں گا، اس لیے ڈرنا بند کرو اور فوراً چینج کر کے باہر نکلو۔ کپڑے نکال دیے ہیں تمہارے اور تم وہی پہنو گی۔ اگر 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگا تو میں خود اندر آ کر تمہیں چینج کرواؤں گا۔ اور میرا چینج کروانے کا طریقہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ وہ چینجنگ روم کا دروازہ کھول کر منسا کو اندر جانے کا اشارہ کرتا بولا۔ احمد کے دیے ہوئے وقت کے مطابق وہ ٹھیک 10 منٹ بعد دروازہ کھول کر چینج کرتی باہر نکلی۔ وہ اسے دوبارہ گود میں اٹھاتا ڈریسنگ کے قریب لایا اور اسٹول پر بٹھا کر ڈرائی کا پلگ لگانے لگا، اور وہ حیرت سے اس کی ساری کارروائیوں کو ملاحظہ فرما رہی تھی۔ ڈرائی کا پلگ لگا کر وہ ڈرائی چلاتا اس کے بال سکھانے لگا۔ منسا اس وقت ریڈ کلر کے فراک میں ملبوس تھی، لیکن یہ فراک وہ نہیں تھی جو احمد نے بہت دل سے منسا کو دلائی تھی۔ فراک کے بارڈر پر بلیک کلر کے پرنٹ پر بلیک اور وائٹ کلر میں بہت نفیس سا کام ہوا تھا۔ وہ اس کے بال سکھانے کے بعد بڑے سلیقے سے اس کے بالوں کی چوٹی بناتے پونی ڈالنے لگا۔ منسا حیرت سے اس کا چوٹی بنانا دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آج احمد شاہ کی ہر حرکت اس کو جھٹکا لگا رہی تھی، لیکن اس سارے عمل میں اس کی گرے آنکھوں سمیت وہ خود بھی سنجیدہ تھا اور صرف مطلب کی بات کر رہا تھا۔ آج اس نے منسا کے بالوں کی خوشبو بھی محسوس نہیں کی تھی اور یہ بات منسا نے کافی شدت سے نوٹ کی۔ منسا کی چوٹی بنانے کے بعد اس کے سر پر بلیک کلر کی نفیس سی شال اوڑھائی جس پر وائٹ کلر کے دھاگے کا بارڈر بنا ہوا تھا۔ وہ منسا کی تیاری کو فائنل ٹچ دیتے خود بھی فریش ہونے کے لیے جانے لگا، لیکن کچھ یاد آنے پر واپس اس کی طرف گھوما۔ میرے آنے سے پہلے ایک قدم بھی تم اس کمرے سے باہر نہیں نکالو گی۔ وہ اپنی آنکھوں میں تنبیہ لیے اس سے مخاطب ہوتے فریش ہونے چلا گیا اور تقریباً 20 منٹ بعد فریش ہو کر بلیک کلر کے سوٹ پر ریڈ کلر کی شال لیے باہر نکلا۔ جب منسا اپنے ہونٹوں پر ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لگا رہی تھی، وہ ایک نظر منسا کے سرخ رنگ میں سجے ہونٹوں کو دیکھتے اس سے بے نیاز ہوتا آئینے میں دیکھتے اپنے بال بنانے لگا۔ بال بنانے کے بعد اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیتے وہ منسا کی طرف گھوما۔ اس کے ہاتھ میں چند ٹشو تھے۔ اپنے ٹشو والے ہاتھ کو آگے بڑھاتے اس نے منسا کو بغیر سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کی ساری لپسٹک کو صاف کر دیا تھا۔
میں نے لگانی ہے، کیوں صاف کی ہے آپ نے؟ وہ لپسٹک صاف کرنے پر اپنے لہجے اور آنکھوں میں غصہ لیے بدتمیزی کے ساتھ اس کے فولادی بازو کو پیچھے کرتی بولی، خاموشی سے میرے ساتھ چلو، اگر نقاب کرنا ہے تو کرو ورنہ ایسے ہی باہر لے جاؤں گا۔ لپسٹک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کو تم دکھانا چاہتی ہو وہ تو ویسے ہی اپنی طلب باہر سے پوری کر کے آ گیا ہے، اس لیے چپ چاپ اٹھ کر میرے ساتھ باہر چلو۔ وہ اس کے ہونٹوں کو سرخ رنگ سے سجا دیکھ انتہائی غصے سے بولا، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ سارا مسئلہ ہی اس کا ہے۔ وہ اس کا یہ قیامت خیز حسن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پہلے ہی پتہ نہیں کس طرح اپنے دل پر جبر کر کے بیٹھا تھا اور اوپر سے اس کا تیار ہونا احمد شاہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اچھی طرح سے اس کے ہونٹ صاف کرتا، ایک ہاتھ اس کے شانے پر رکھتا، اس کو زبردستی اپنے ساتھ کھینچا اور بغیر اس کی بات کی پرواہ کیے لان کی جانب بڑھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی میری آج کے ایپیسوڈ 42 کا پارٹ 2۔ میں جانتی تھوڑی سی مسٹیکس تھی اور یقیناً صرف لکھنے کا ہی ٹائم ملتا ہے، مجھے اتنا میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس کی کریکشن بھی کر سکوں، ایون کہ میں کرتی ہوں کریکشن، اور لیکن یہ ہے کہ پھر بھی دو تین دفعہ کریکشن نہیں ہوتی ہے، صرف ایک دفعہ ہوتی ہے اور اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ میں نکال دیتی ہوں، لیکن ریڈنگ کے دوران پھر بھی مجھے خود بھی فیل ہوتی ہیں غلطیاں، تو میں ویڈیو پوش کر کے اپنی غلطیوں کو نکالتی رہتی ہوں۔ تو آپ بھی تھوڑی بہت میری غلطیوں کو اگنور کر دیا کریں، کیونکہ بالکل بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ میں بار بار ایپیسوڈ پڑھوں اور اس کی غلطیاں نکالوں۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا، اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایپیسوڈ 43 کے پارٹ 1 کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں اپنی رائٹر کو بہت بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔